وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. کم جو ضمیر ہے یہ مخاطب کی ہے اور جمع کی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے مخاطبین کون ہیں؟ ظاہر ہے مومنین ہیں، مسلمان ہیں جو رسول اللہ پر ایمان لائے. لیکن یہ بصورت جمع تو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس ضمیر کے مخاطب اصل میں وہی لوگ ٹھہرے جن کے ضمیر زندہ ہیں. اس ضمیر کے مخاطبین وہی لوگ ہیں جن کے ضمیر حسین کی طرح زندہ ہیں. تو اس کا ترجمہ اس ضمیر کے مفہوم کے ساتھ ایک باضمیر انداز میں یہ ہوتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے حسین کا چلن رکھنے والوں ہم تمہیں آزمائیں گے. اے حسین کا انداز حیات رکھنے والوں ہم تمہیں آزمائیں گے. بشیء، ایک چیز سے، من الخوف، کچھ خوف دیں گے. من بازیہ ہے، کچھ خوف دیں گے، مکمل نہیں، کچھ خوف دیں گے. کچھ رجا رکھیں گے، اپنی طرف رغبت رکھیں گے، اپنی طرف انابت رکھیں گے. کہ مکمل خوف ہو جائے تو مایوسی ہو جاتی ہے، اس لیے من بازیہ رکھا کہ من الخوف، کچھ خوف دیں گے اور کچھ اس خوف میں ہماری طرف رغبت کا رجحان بھی رہے گا. والجوع، یہ بھی اس من سے متعلق ہے، کچھ بھوک دیں گے. ونقص من الاموال، اموال کا نقص بھی ڈالیں گے، کچھ اموال ضائع کریں گے. والانفس، کچھ نفوس بھی ضائع کریں گے. نفس کی جمع انفاس آتی ہے اور نفس کی جمع نفوس آتی ہے. تو نفوس شخصیات اور انسان کے، انسان جس سے قائم ہے یہ نفس ہے، جسے نفس ناطقہ انسانی کہتے ہیں. جس سے سوال ہوگا، جو محل خطاب ہوگا قیامت کے دن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ کان مسئولا. تو فؤاد، دل کی وہ کیفیات، فکر کے وہ لمحات، انداز فکر، سماعت کا وہ انداز، جس انداز سے کوئی بات سنی اور جس انداز سے دیکھا، وہ سب چیزیں نفس سے متعلق ہیں. ورنہ آنکھ سے مواخذہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنکھ تو محل نظر ہے، آنکھ مکلف نہیں ہے. سماعت مکلف نہیں ہے، انسان مکلف ہے. یہ چیزیں انسان کے اجزاء ہیں. اس پر ایک لفظ پر، آنکھ پر انسان کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ آنکھ پر یہ اطلاق ہوتا ہے کہ یہ انسان کی آنکھ ہے، نہ کہ آنکھ انسان ہے. تو انفرادی طور پر اس کا جو سارا ایک رابطہ ہے وہ نفس سے ہے. تو نفس کی بڑی حیثیت ہے. تو ان کو ہم اپنے راہ میں یا بلا لیں گے
دنیا سے اٹھا لیں گے. والثمرات سے مفسرین نے بچے مراد لیے ہیں، اولاد. تو کچھ کچھ یہ ہوگا، سب نہیں ہوں گے. من ہے، من پیچھے لگا ہوا ہے، اس کا تعلق سب سے ہے. من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. مفتی صاحب یہاں اہل علم بھی بیٹھے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، تو میں اس لیے کچھ باتیں نہیں کر رہا ہوں. تو اس من کا تعلق سب سے ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یعنی کچھ خوف دیں گے، مکمل نہیں. مکمل بھوک نہیں دیں گے، کچھ بھوک دیں گے. مکمل اموال کو ضائع نہیں کریں گے، کچھ ضائع کریں گے. اور سب نفوذ ضائع نہیں کریں گے، کچھ کریں گے. والثمرات، کچھ بچے کریں گے. لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، ان صبر کرنے والوں کو یہ آپ خوشخبری دے دیں، کیونکہ اگر آپ نذیر ہیں تو آپ مبشر بھی ہیں. آپ خوشخبری دے دیں، یہ بشارتیں آپ نے دینی ہیں. اور آپ کا گھر جو ہے یہ بشارت گاہ ہے، بشارت کدہ ہے کائنات کے لیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، تو صابرین کو بشارت دیجئے جو غیر صابرین ہیں، جو صبر کرنے کا ڈھنگ نہیں جانتے، یا ان میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ اس سے مستثنا ہیں. چاہے وہ مومن کہلاتے رہیں، ایمان اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے رہیں، مومن ہوں، لیکن جو صابر نہیں ہیں ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہے. اذا اصابتہم مصیبہ، جو پہنچنے والی کوئی چیز ان کو پہنچ جائے. مصیبہ میں نے پہنچنے والی چیز، عرف عام میں ان کو تکلیف سمجھتے ہیں. لیکن معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کو تکلیف نہیں سمجھتے. وہ فرماتے ہیں کہ ہرانچ آیت از غیب نیک و بد منگر، جو تجھے غیب سے جو کچھ ملے اس کے نیک و بد کو نہ دیکھ، کہ تیر دوست و پہلو دوست نہیں آیا، کہ دوست کا تیر دوست کے پہلو میں آتا ہے. اگر تو عافیت میں وقت گزار رہا ہے اور کسی آزمائش سے دوچار نہیں ہے، تو تو یہ نہ سمجھ کہ تو اللہ کے کھاتے میں بہت مقام کا آدمی ہے. تجھے حسین کی طرح گھوڑے کے پاؤں میں روندا نہیں گیا. تو عزت اور افتخار سے وقت گزار رہا ہے، تجھے مصائب و آلام نے کبھی نہیں گھیرا. تو نے ناز و نعمت میں زندگی گزاری ہے، تو اس پر فخر نہ کر، یہ ایسی بات نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزماتے ہیں صابرین کو. تم جیسے نعمت پسند اور تنعم پسند لوگوں کو ہم نہیں آزماتے. تم ہمارے مخاطب ہی نہیں ہو. تم ہمارے مخاطب ہی نہیں ہو، ہم تمہیں منہ ہی نہیں لگاتے. تم کم کی ضمیر جمع سمجھ کر اس اشتباہ میں پڑ گئے کہ شاید اللہ ہمیں بھی مخاطب فرما رہا ہے. نہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کو بشارت دیجیے. حسین کا ڈھنگ سیکھو، میدان میں نکلنے کے تیور سیکھو، پھر اس قوم کی ضمیر کا مخاطب ہو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
اور ہم سب نے ایک نہ ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس طرح سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتا ہے، کائنات میں پھیلتا ہے، حکم کے مطابق برستا ہے، ندیاں، نالے، دریا بہہ کر وہاں سے اٹھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ندیوں اور نہروں کی صورت میں، پگڈنڈیوں کی صورت میں اسی سمندر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جس طرح دریا کا پانی اور بارش کا پانی رجوع کرتا ہے سمندر کی طرف، اسی طرح کائنات کی ہر تخلیق نے ایک نہ ایک دن میری طرف رجوع کرنا۔ اولئک علیہم، یہ پھر حسر ہے، اولئک یہی لوگ، علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ منحصر ہے اللہ کی صلاۃ اور رحمت انہی لوگوں کے ساتھ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور پھر حسر ہے ان منازل اور مراحل سے جو پوری طاقت اور صبر و استقامت سے گزر گئے۔ اولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔